والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں رزق حلال کے بارے میں، رزق حرام کے کمانے کے بارے میں، اور جو چیزیں جن چیزوں کی خرید و فروخت کرنا حلال ہے یا حرام ہے ان کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم کسی آیت کا انتخاب کرتے ہیں، کسی موضوع کو لے لیتے ہیں، اس سے متعلقہ جو آیات ہوتی ہیں ان کو تفسیر کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں۔ ابھی جو ہماری آیت چل رہی تھی وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال، خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا۔ اس آیت کو لے کے ہم چلے تھے، تو پھر کچھ حدیثیں بھی اس میں ہم نے مناسب سمجھا کہ شامل کر لے جائیں تاکہ موضوع مکمل طور پہ کور ہو جائے، کیونکہ قرآن عظیم میں مختلف چیزوں کے اجمالی بیان ہیں۔ اجمالی بیان کا مطلب بغیر تفصیل کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب یہ ایک اجمالی حکم ہے۔ اب باطل طریقے کیا کیا ہیں، کھانے کا انداز کیا کیا ہوگا، اور کیا حرام ہے، ان میں کون سا انداز ٹھیک ہے، ان سب کی تفصیل پھر حدیثوں میں ملتی ہے۔ اور پھر حدیثوں میں بھی اگر مکمل تفصیل نہ ہو تو پھر یہ علماء اسلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شرح بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، اور اس طرح مسئلہ نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب یہی چیز چل رہی تھی کہ کون کون سے پیشے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اس طرح حلال کی مدح سرکار نے کیا فرمائی، حرام کی کیا مذمت فرمائی ہے، کون سی چیز بیچنا حلال ہے، کون سی حرام ہے، اس پر حدیث میں ذکر کر رہا تھا۔ اگلی حدیث ہے، احمد دارمی اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے پیدا ہوا ہے، اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا ہے اس کے لیے جہنم ہی زیادہ مناسب ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انسان کو خود بھی رزق حلال کی جستجو کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہم حرام کھائیں گے اور اس سے ہمارا گوشت بنے گا تو وہ جہنم میں جلے گا۔ اسی طرح اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو، چاہے وہ ماں باپ ہیں، بھائی بہن وغیرہ ہیں، بعض اوقات بڑا بھائی کما رہا ہوتا ہے، اولاد کما رہی ہوتی ہے، اور گھر والوں کو بھی پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اسے بھی یہ غور کرنا ہوگا میں کس طریقے سے کما رہا ہوں اور کس طریقے سے اپنے والدین کو دے رہا ہوں، کیا چیز خرید و فروخت کر رہا ہوں، یا اگر جاب کرتا ہے تو کس طریقے سے میں جاب کر رہا ہوں کہ میری روزی میرے لیے حلال اور طیب ہو جائے۔ اور یہ بڑا وسیع ایک علم ہے جو سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو اب چونکہ یہ رواج رہا نہیں ہے، ہمارے ہاں جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے والدین نے اس کو الف ب نہیں سکھائی ہوتی، کیا کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اسلامک لاز کیا ہیں، کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں، جاب وغیرہ کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں سکھائیں گے، آرڈر دے دیں گے اب بڑے ہو گئے تو کما کے لاؤ کچھ باہر سے۔ اب یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اسے کچھ آتا نہ ہو، جیسے ان پڑھ ہو اور اسے کہو جاؤ کچھ پڑھ کر کچھ جا کے پڑھو، اندھا ہو اور کہیں جاؤ باہر جا کے دیکھو، تو بیچارے کو جب کچھ آتا ہی نہیں ہے شرعی طریقے سے تو وہ کس طریقے سے رزق حلال کمائے گا۔ پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ باہر جاتے ہیں، اور اب چونکہ گھر والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، اور گھر والوں کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ مال لا کے ہاتھ میں دیں، پھر کچھ بھی کرتے رہو باہر، ماں باپ خوش ہیں، شاباش بیٹا شاباش، اور بیوی بچے بھی بہت زیادہ خوش ہیں کہ جی اچھا کما رہا ہے، کس انداز سے کما رہا ہے کیا نہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو اگر انسان حلال کی طرف بڑھنے لگے تو اس کو شرم دلائی جاتی ہے کہ ڈوب مرو، شرم کرو، تمہارا کزن دیکھو کتنا کما کے لے کر آتا ہے اور تم اتنا سے لے کر آ رہے ہو۔ اب آپ کہیں جی یہ حلال لے کر آ رہا ہوں وہ حرام لا رہا ہے، ارے بھائی یہ حرام حلال کو سب چھوڑو، اس دور میں مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ انہیں اگر سمجھائیں کہ دیکھو جہنم میں جائیں گے آپ بھی اور میں بھی، تو بولیں گے جائیں گے جہنم میں بعد میں دیکھیں گے، تو جا کے پہلے پیسہ کما کے لا۔ تو ایسی حالت اور ایسی صورتحال میں جب حدیثوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ اس لیے اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں اور کس قدر غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس مذہب اسلام ہے، سب سے جامع ترین کتاب پوری کائنات میں اور کوئی نہیں، قرآن عظیم ہمارے پاس ہے، ہم مسلمانوں کے پاس، اور پھر سیاہ ستہ کا مجموعہ 6 حدیث کی کتابیں، جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو بیان نہ کر دیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ مذہب اسلامی کامل اور جامع مذہب ہے، اور جس میں تمام شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں تفصیلی کلام موجود ہے، گائیڈ لائن موجود ہے، اسی کو اختیار کیا جانا افضل ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں، ان بیچاروں نے دین سیکھا نہیں ہوتا، کس طریقے سے ہمیں جاب کرنی چاہیے۔ بعض اوقات آپ ایک صحیح کام کا انتخاب کر کے آپ اس ادارے کو جوائن کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی غلطی کی بنا پر سیلری ناجائز ہو جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی تو تھوڑی بہت ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال میں ایک دیتا ہوں، ہمارے ہاں جیسے ٹائمنگ ہوتی ہے جی، صبح 8 سے شام 6 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے، تو ہمارے ہاں اکثر عادت ایسی ہوتی ہے کہ 8 بجے ٹائم ہے تو 9 بجے پہنچ رہے ہیں، اور شام کو 6 بجے تک بیٹھنا ہے، کام ختم ہو گیا، خصوصاً گورنمنٹ آفیسز میں کام ختم ہو گیا تو 4 بجے اٹھ کے چلے گئے، اور حاضر رجسٹر کے اندر اٹینڈنس پوری لگا دیتے ہیں کہ اس طرح ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جتنی دیر وہاں پر کوئی شخص موجود ہوگا اتنی دیر کی تنخواہ کا مستحق ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ پہلے اور 2 گھنٹہ آخر میں چھوڑ دیے، 3 گھنٹے کی تنخواہ اس دن کی اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح جو کام سپرد کیا گیا اس کام کو بہترین اور کم از کم اوسط درجے کا کرنا لازم ہے۔ کام کی 3 کوالٹیز ہوتی ہیں: اعلیٰ درجے کا کام، درمیانے درجے کا یا ادنیٰ درجے کا کام۔ اگر کوئی ان میں سے ایک طے نہیں ہوا تو کم از کم اوسط درجے کا کام کرنا ہوگا، اور اگر ہائی کوالٹی کا کام مانگا ہے، اسی کے برابر سیلری رکھی گئی ہے، تو پھر تو ہائی کوالٹی کا کام کرنا ہوگا۔ اگر کوئی طے نہیں کیا بس ٹھیک ہے یہ کام ہے آپ کو کرنا ہے، تو کم از کم اوسط درجے کا۔ مثال کے طور پہ ٹیچر ہے، ایک ٹیچنگ کا شعبہ اس کو دیا گیا کہ آپ کو اتنے ٹائمنگ ہے، سیلری ملے گی۔ اب ایک اعلیٰ درجے کی ٹیچنگ ہوتی ہے، بڑا پھیلا کے سنبھال کر اچھے انداز سے ذہنوں میں طالب علم کو اتار کر اور پھر ان سے کہلوانا اور خوب ان کو محنت کر کے وہیں پہ یاد کروا دینا، اس میں استاد کو بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم اور تعلم ہے، ایک اوسط درجے کا، ایک ادنیٰ درجے کا۔ اب اگر ٹیچر سیلری تو پوری لے رہا ہے لیکن بالکل ادنیٰ درجے کا پڑھا رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ کیوں پڑھا رہا ہے؟ اپنا ذاتی ٹیوشن سینٹر ہے، اگر یہاں پہ سب کچھ پڑھا دے گا بچوں کو تو پھر ٹیوشن سینٹر میں کون آئے گا؟ تو بالکل ادنیٰ درجے کا پڑھا کر، اور اشارے پھر ہو جاتے ہیں کہ وہاں آ جاؤ، باقی وہاں پڑھائیں گے، اور امتحان میں پاس کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس نے اگر اعلیٰ، اوسط یا ادنیٰ درجہ تینوں میں سے کوئی درجے کی پڑھائی طے نہیں کی تھی کہ میں ایسا پڑھاؤں گا اس کی اتنی سیلری ہوگی، تو اوسط درجے کا لازم ہے۔ اب اگر درمیانے درجے کا نہیں پڑھایا بلکہ بالکل ادنیٰ درجے کا پڑھا رہا ہے تو یہ ٹیچر اس تنخواہ کا مستحق نہیں ہے، اگر لے گا تو یہ بھی گویا کہ حرام پیٹ میں اتار رہا ہے۔ اب کتنے ٹیچرز ایسے ہیں کہ جن کو بڑی میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم صرف ڈگری کے اوپر جاب دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں پڑھانے کے صلاحیت ہیں کہ نہیں، اسکلز ہیں یا نہیں، دے دیتے ہیں۔ تو بعض ٹیچر تو ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھانے نہیں آتا، ایسا سبجیکٹ لے لیتے ہیں کہ بولنا تک نہیں آتا اس کے اوپر، بچوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، سر کے اوپر سے چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ انہوں نے آئے کلاس میں ٹائم دیکھ کے شروع کیا، جیسا تیسا پڑھایا اور کلاس سے نکل گئے۔ اب لازم ہے بچے پھر اس کو کور کرنے کے لیے ٹیوشنز وغیرہ پڑھتے ہیں، اور ورنہ پھر امتحان میں بیٹھ کر کارتوس اور پھرے وغیرہ سب چلاتے ہیں، نقلیں ہوتی ہیں، اور اس طرح ہمارا قوم کا معمار تیار ہوتا ہے۔ تو اس میں اس قسم کے نکمے بچوں کے تیاری میں بہت بڑا کردار ٹیچرز کا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود کوتاہیاں کرتے ہیں اور اپنی سیلری کو حلال نہیں کر رہے ہوتے۔ تو برا مانے بغیر جو اس طرح کوتاہیاں کر رہے ہیں انہیں دنیا میں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ورنہ میدان محشر تو ہے ہی ہے، وہاں پر پھر پتہ چلے گا کہ اس طرح کے پڑھانے پر جو بھاری سیلریاں لی گئی تھیں وہ کس قدر عذاب کا سبب بنیں گی۔ تو اس قسم کے مال سے جو گوشت بڑھے گا وہ پھر جہنم کے لائق ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی حرام چیزیں کھانا، مطلب شراب پی لی کسی نے، سور کھا لیا، چوری کا مال کھایا، اس سے بھی جو گوشت بڑھے گا وہ بھی جہنم میں۔ اسی طرح کوئی کاروبار غلط قسم کا کر رہا ہے، جس چیز کو نہیں بیچنا چاہیے اس کو بیچ رہا ہے، اس سے پروفٹ کما رہا ہے، یا حرام چیز کو بیچ رہا ہے، مثال کے طور پر بالکل خالصتاً حرام چیز جیسے شراب بیچ رہا ہے، تو یہ اس سے بھی جو روزی آئے گی وہ حرام روزی ہوگی، جو پروفٹ آئے گا اور گوشت بڑھے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں کس طریقے سے کما رہا ہوں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے ہاں اب روحانی ترقیاں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ پیٹ میں حرام اتر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری روح گندی ہو چکی ہے، اسی وجہ سے ہم گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف کم مائل ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی، برے لوگوں کی صحبت میں 4 5 گھنٹے گزرتے ہیں تو ٹائم ہی پتہ نہیں چلتا، ذہن میں ہر وقت گندے خیالات آتے رہتے ہیں، پاکیزہ خیالات ختم، فکر آخرت بالکل ختم، فکر دنیا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی فکر دنیا کی ہوتی ہے،
اور رات کو سوتے ہیں تو پھر آخری فکر بھی ہماری دنیا کی ہوتی ہے، کل کیا ہوگا، آخرت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ یہ اس میں رزق کا بھی بڑا دخل ہے کہ انسان مشتبہ چیزیں کھاتا ہے یا حرام چیزیں کھاتا ہے تو روح اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ پاکیزگی کسی بھی مقام پر نظر نہیں آتی ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ نمبر 1 اس کے بنانے والے پر، نمبر 2 بنوانے والے پر، نمبر 3 پینے والے پر، چوتھا اٹھانے والے پر، جیسے سرو کر رہے ہیں یا ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں، جس کے لیے اٹھا کر لائی جائے، پلانے والے پر، فروخت کرنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، خریدنے والے پر، اور جس کے لیے خریدی جائے۔ 10 قسم کے آدمیوں پر لعنت ہے۔ گویا کہ کہنے کا مطلب سرکار کا یہ ہے کہ شراب کے کاروبار سے یا پینے پلانے سے متعلق جتنے لوگ ہوں گے سب پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ شراب کا کاروبار بالکل حرام ہے اور غیر مسلم کو بھی شراب نہیں بیچ سکتے، کیونکہ سرکار نے مطلقاً بیان فرمایا، اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر باہر کے ملکوں میں ایسی کوئی مجبوری ہے کہ جیسے بارہا کلام ہوا کہ کوئی ایسا سٹور ہے جس میں شراب بھی رکھنی پڑے گی ورنہ گاہک ٹوٹ جاتے ہیں اور دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر کسی غیر مسلم کو شراب اور سور وغیرہ کا ٹھیکہ دے دیں، یعنی شاپ کا کچھ حصہ اس کو کرائے پر دے دیا جائے، یا پھر اس کو شراب اور سور وغیرہ کا معاملہ غیر مسلم کے سپرد کر دیا جائے کہ اس کی سیل پرچیز تم ہی کرو گے اور جو ہماری اصل قیمت ہے وہ ہمیں دو گے اور اس کا پروفٹ بطور تنخواہ تم رکھ لو گے، اس طریقے سے کر کے تاکہ گاہک نہ ٹوٹیں، اس کا کوئی حیلہ اختیار کر لیا جائے، لیکن مسلمان کے لیے بالکل منع ہے۔ اسی طرح اگلی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت فرمائی، یعنی شراب پر لعنت فرمائی تو یہ ایک لعنتی شے ہے۔ لعنت لعنت کا مطلب ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ شراب میں کوئی رحمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی انعام نہیں ہے، یہ سراپا بے برکتی والی شے ہے، اندر جائے گی تو تباہی ہی مچائے گی۔ اور اس پر بھی جو اسے پیے پلائے بیچے خریدے بنائے بنوائے اٹھائے اور جس کے لیے اٹھائی جائے، وہی جیسے پہلے حدیث اس کو تھوڑا سا خلاصہ کر کے ایک اور جگہ بیان کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ شراب سے متعلق جتنے امور ہیں اور جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ ہیں سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے بجانے والی لونڈیوں کو نہ بیچو، نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں یہ کام سکھاؤ، کیونکہ ان کی قیمت حرام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی قسم کی باتوں کے لیے یہ آیت نازل کی گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو لہو و لعب کی باتیں خریدتے ہیں، یعنی گویا کہ اس کی مذمت کی گئی۔ لہو و لعب یعنی ایسی چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، اللہ کی یاد سے دور کر دیں، آخرت سے دور کر دیں، ایسی چیزوں کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا۔ تو ایسی کنیزوں کو بھی سرکار نے منع فرما دیا، جو گانے بجانے والی لونڈیوں کو سرکار نے فرمایا نہ بیچو، کیونکہ اگر خریدو گے بیچو گے، کوئی دوسرا خرید کر ان سے گانے سنے گا اور ان کے ساز سنے گا، اس طرح اللہ کی طرف سے دور ہو جائے گا۔ منع فرما دیا سرکار نے، نہ انہیں خریدو نہ انہیں یہ کام سکھاؤ، کیونکہ ان کی قیمت حرام ہے۔ یہ واضح حدیث پاک ہے، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، تو اس لیے بہت توجہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے آلات موسیقی بھی نہ خریدے جائیں، نہ کوئی ایسے افراد کو سپورٹ کیا جائے کہ جو اس قسم کا خراب کام کر رہے ہوں، کیونکہ سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزی کا حلال ذریعہ تلاش کرنا فرض کے بعد فرض ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بڑے اسلام کے ستون کہلاتے ہیں۔ سرکار فرماتی ہیں ان فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض یہ ہے
کہ آدمی رزق حلال کی تلاش کرے۔ تو اب لازم سی بات ہے کہ حلال وہ ہے جس کو بالکل اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق حاصل کیا جائے، اسلامی جتنی قیودات ہیں، شرائط ہیں، ان سب کا لحاظ رکھ کر حاصل کیا جائے، وہ رزق حلال بنتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ہمیں اسلامک لاز بھی معلوم ہونے چاہیے، ہاں کیا کیا قیدیں شریعت لگاتی ہیں، کیا کیا شرائط شریعت مقرر کرتی ہے کسی بھی رزق کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، وہ معلوم ہوں گی تو انسان رزق حلال کمائے گا۔ تو اب ایک دفعہ ایک صاحب کو درس کی دعوت دی کہ جی آئیے درس قرآن میں، کہنے لگے جی بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے۔ تو یعنی گویا کہ اب ہم درس میں نہیں آ رہے، ہم کوئی علم نہیں سیکھیں گے کیونکہ ہم ایک بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھا گیا اچھا یہ بتائیے کہ رزق حلال کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، تو رزق حلال کسے کہتے ہیں؟ تو وہ جواب نہ دے سکے۔ تو پھر ان کو جب یہ سمجھایا کہ دیکھیں رزق حلال یہ ہے کہ جو اسلامی قوانین کی رعایت کر کے، جو شریعت نے قیودات مقرر کی ہیں ان کا لحاظ کر کے، جو شرائط رکھی ہیں ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے حاصل کیا جائے حلال، اور ان کی پرواہ کیے بغیر حاصل کیا جائے تو وہ حرام ہے، یا ان کی مخالفت کرتے ہوئے حاصل کیا جائے حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حلال تو بنے گا ہی اس وقت جب علم ہوگا، ورنہ نادانستہ طور پہ انسان حرام یا شبہ کے کھانے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، تھوڑی سی انسان جستجو کرے تو سب چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ کم از کم جو جس فیلڈ میں ہم ہیں اس فیلڈ کے متعلق معلوم کر لیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ جاب کر رہا ہوں، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یا کون سا انداز حلال ہے کون سا حرام ہے، تو بالکل آسانی سے پتہ چل سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو رزق حاصل ہوگا وہ بالکل حلال اور طیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی قسم کی جستجو کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔